اوشان نے گھنٹی کی آواز کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پروگرام ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، یہ وقت ملاقاتی دروازے پر کھڑا رہ کر گزار سکتا ہے، لیکن دوسری بار گھنٹی بجی تو بجتی ہی چلی گئی، جیسے ملاقاتی بٹن پر انگلی رکھ کر بھول ہی گیا ہو۔ اوشان کی بویں کمان ہو گئی۔ گھنٹی کے شور میں پروگرام سے لطف اندوز ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ کمل کے آسن سے نکل کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی خوفناک چمک تھی۔ ابھی تک ملاقاتی نے گھنٹی کے بٹن سے انگلی بھی نہیں ہٹائی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دروازہ کھولنے سے پہلے انگلی ہٹانے پر آمادہ نہیں۔ اوشان کسی چیتے کی طرح بے آواز چل رہا تھا۔ بیرونی دروازہ مکفل تھا، گویا اگر دروازہ مکفل نہ ہوتا تو ملاقاتی زبردستی بھی اپارٹمنٹ میں گھس سکتا تھا۔ اوشان ٹھٹک گیا، اسے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے رک گیا، اس کے نتنے پھڑپھڑائے اور اس بو کو ایک بار پھر سونگنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی وہ خطرے کی بو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ تن گیا اور عضلات سخت ہوتے چلے گئے۔ دایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولنے کے بعد وہ اپنے ماہرانہ انداز میں واپس دوڑ پڑا تھا۔ جس پروگرام میں اسے بے لطفی برداشت کرنی پڑی تھی، وہ اسے یوں برابر کرنا چاہتا تھا۔ کواڑ کھلنے تک وہ ہال سے نکل کر کمرہ توام میں سے ہوتا ہوا اپنے کمرے میں نہ صرف واپس پہنچ چکا تھا، بلکہ اس نے کمل کے آسن کی پوزیشن بھی اختیار کر لی تھی۔ ٹی وی پر اس کے پسندیدہ پروگرام کا کلائمیکس دکھایا جا رہا تھا۔ وہ پروگرام دیکھنے میں محو ہو گیا۔ دروازے کے باہر ڈک، وینی اور اسمتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے دروازے کو کھلتے دیکھا، لیکن انہیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ڈک نے جلدی سے ریوالور نکال لیا۔ وہ پھرتی سے اندر آ گیا، لیکن اسے دروازے کی اوٹ میں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے کواڑوں کا جائزہ لیا، لیکن وہ عام قسم کے کواڑ تھے اور کسی میکانزم کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا جسے یہ دروازہ خود بخود کھل سکتا ہو۔ یہ تینوں امریکی تنظیم مافیا کے خطرناک غنڈے تھے اور انہیں مسٹر گاسو نے بیچا تھا۔ خود مسٹر گاسو کو ڈمونی نے وقتی طور پر روک دیا، کیونکہ وہ اپنی دانست میں اوشان کو ایک کمزور سا بوڑھا سمجھ کر اس سے شہزاد کے بارے میں اگلوانے کا تہیہ کر چکا تھا، اور اب یہ تینوں اسی سلسلے میں یہاں پہنچے تھے اور انہیں اپارٹمنٹ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی حیرت سے دو چار ہونا پڑا تھا۔ اسمتھ نے الجھن سے اس لمبے چوڑے ہال نما کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، انہوں نے نہ تو کسی کے قدموں کی چاپ سنی تھی اور نہ ہی دروازہ کھولنے کی آہٹ ان کی سماعت تک پہنچی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ جادو کے زور سے ہو گیا ہو۔ وہ اس کمرے میں بچھے ہوئے قالین پر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ سب سے آگے آگے ڈک تھا، اس کے پیچھے وینی اور سب کے بعد اسمتھ تھا۔ وہ مافیا میں بھی اسی ترتیب سے شخصیت کے مالک تھے۔ وہ جس قالین پر چل رہے تھے وہ خاصا دبیز تھا۔ وہ احتیاط سے چلنے کے باوجود اپنے پیروں سے پیدا ہونے والی سرسراہٹ کو دبانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہیں مزید حیرت ہونے لگی۔ جس کسی نے بھی دروازہ کھولا تھا، آخر اس کے چلنے پھرنے اور دروازہ کھولنے سے آواز کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ ڈک نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا لیا۔ وینی نے ہال کے دور افتادہ دروازے کی طرف دیکھا جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ان آوازوں نے بھی انہیں الجھن میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ $50 رشوت دے کر عمارت کے ڈور مین سے معلوم کر چکے تھے کہ اس وقت شہزاد کی اپارٹمنٹ میں صرف ایک دبلا پتلا اور قریب المرگ بوڑھا ہی موجود ہے۔ جیسے جیسے وہ دروازے سے قریب ہوتے جا رہے تھے، باتوں کی آوازیں تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وینی نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا۔ ڈک نے ہال سے نکل کر ایک کمرہ پار کیا اور اس کے کھلے دروازے میں جا گھسا۔ اس کے دونوں ساتھی پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہوئے اور پھر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی ہی اطمینان بخش مسکراہٹیں تھیں۔ جن آوازوں نے انہیں الجھن میں ڈال دیا تھا وہ ٹی وی سے پیدا ہو رہی تھی، لیکن ان کی دلچسپی کا باعث وہ بے انتہا بوڑھا شخص تھا جو سیٹ کے سامنے ایک آرام کرسی پر کمل کا آسن جمائے بیٹھا تھا۔ اوشان اس وقت زرد لبادے میں تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹیں سننے کے باوجود وہ پروگرام کا کلائمیکس دیکھنے میں مصروف رہا تھا۔ اوشان کی ظاہری ناتوانی دیکھ کر ڈک نے ہنس کر ریوالور کو ہولسٹر میں رکھ لیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اتنے کمزور اور لاغر سے بوڑھے کو محض چٹکی سے مسل کر رکھ سکتا ہے۔ وینی نے بھی ریوالور کو ہولسٹر میں ٹھونس لیا۔ اسمتھ نے تو ریوالور نکالنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ڈک اور وینی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا اور وہ دزدیدہ نظروں سے اسمتھ کو گورنے لگے تھے، کیونکہ وہ مسٹر گاسو کو ان دونوں کی ریوالور نکالنے والی حماقت کی اطلاع دے سکتا تھا اور اس بات پر مسٹر گاسو کا ان پر عتاب بھی نازل ہو سکتا تھا۔ ڈک نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر اوشان کی طرف دیکھا اور بھاری لہجے میں کہا، اے بوڑھے۔ اوشان کے گنگنانے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا۔ اس کی آرام کرسی مسلسل جولتی رہی۔ اس کی آنکھیں اپنے پسندیدہ پروگرام پر جمی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اوشان نے ان لوگوں کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کیا ہو، یا پھر اس نے ان آوازوں کو کوئی بھی اہمیت ہی نہیں دی تھی جو ان تینوں کے داتی ایڑیوں والے جوتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔
ڈک نے جب اس لاغر بوڑھے کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھا تو وہ کسی غضبناک بھیڑیے کی طرح اچھل کر اوشان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے کڑے تیوروں سے گورنے لگا۔ اوشان سے نگاہیں چار ہوئیں تو ڈک کو ایک دھچکا سا لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس بوڑھے میں کوئی دیوتا زندہ ہو کر سما گیا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ بوڑھا خوفزدہ ہو جائے گا، لیکن اوشان کے چہرے پر سکون تھا، گہرا سکون۔ ہم تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، ڈک نے گنجیلی آواز میں کہا اور اوشان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ بس یہ پروگرام ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے ہیں، اوشان نے نہایت خوش اخلاقی سے کہا اور دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اتنے انہماک سے پروگرام دیکھ رہا تھا جیسے اسے کمرے میں موجود باقی 3 افراد کا احساس تک نہ رہ گیا ہو۔ ڈک، وینی اور اسمتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری پروگرام ہو، ڈک نے کہا، اس لیے کیوں نہ اسے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ دونوں ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ یہ کس قدر بوڑھا ہے، ڈک نے تبصرہ کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اتنا عمر رسیدہ شخص نہیں دیکھا، نہ جانے اس حرامی کی عمر کیا ہوگی۔ اسمتھ نے قدرے ناگواری سے ڈک کی طرف دیکھا۔ اسے ڈک کا یہ تبصرہ پسند نہیں آیا تھا۔ یہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور بس، اس نے قدرے ناگواری سے کہا۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے، ڈک نے کہا لگایا۔ اوشان اس دوران میں ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا اور ان کی ایک ایک بات اوشان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ حالانکہ بظاہر وہ ٹی وی پروگرام میں غرق اور گرد و پیش سے بیگانہ محسوس ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے ڈک، وینی نے بھی اسمتھ کی حمایت کی، یہ واقعی ایک بے انتہا بوڑھا آدمی ہے۔ اگر مجھے اس کی حالت اور عمر کا پہلے سے معلوم ہوتا تو میں ہرگز یہاں نہ آتا۔ اوشان دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کے تبصرے کس قدر عجیب ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی خیال ان میں سے کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہوگا۔ پروگرام ختم ہو گیا۔ ڈک نے ٹی وی بند کر دیا۔ اوشان کمل کے آسن سے نکل کر اپنے 3 مہمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے مسکرا کر ان تینوں کی طرف دیکھا اور لبادے کو سمیٹ کر ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ کیا تم نے اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ لیا ہے؟ وینی نے مزیکا اڑانے کے انداز میں سوال کیا۔ ہاں، آئندہ 10 منٹ تک اشتہارات دکھائے جائیں گے، اس کے بعد پھر پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اوشان کے لہجے کی نرمی برقرار رہی۔ میرا خیال ہے ہم اس وقت تک باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ ڈک غرایا، اس کا لہجہ یکا یک بدل گیا تھا۔ سنو مسٹر موٹو، وینی نے بھی بدلے سے لہجے میں کہا۔ اوشان کا یہ نام خود شہزاد نے ہی تجویز کیا تھا اور اسے یہاں اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں، اگر تم نے خوشی خوشی اسے پورا کر دیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، تم دیکھ رہے ہو۔ اوشان نے انکسار سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ وینی اور ڈک نے بیک وقت اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ اوشان کے رویے سے بے حد خوش ہوئے۔ انہیں یہی توقع تھی کہ اتنا بوڑھا آدمی ان کے سامنے ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اوشان نے وینی کو جو جواب دیا تھا، اس کا مطلب ڈک نے یہ لیا کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے پر آمادہ ہے۔ ٹھیک ہے وینی، ڈک نے مسکرا کر کہا، ہمیں اتنے مختصر سے بوڑھے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچا کر واقعی خوشی نہ ہوتی۔ بہرحال تم اس پر نگاہ رکھو تاکہ یہ فرار نہ ہونے پائے۔ اس دوران میں اس کے بعد سے بات کرتا ہوں۔ اوشان نے ڈک کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ شہزاد اس وقت کہاں ہے۔ وہ ڈک کی طرف دیکھتا رہا جو فون کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کر کے سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ ڈک کی پیشانی پر سلوٹیں ابھرائیں۔ وہ ریسیور ہاتھ میں تھامے بے چینی سے انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی دوسری جانب سے کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ میئرز آفس، ایک سریلی نسوانی آواز سنائی دی۔ آواز بے حد مدھم تھی، لیکن اوشان اس وقت اپنی قوت سماعت پر اتنا زور ڈال رہا تھا کہ آواز اس کے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس وقت ڈک سے کافی دور کھڑا تھا۔ اس کے قریب کھڑے وینی اور اسمتھ کے تو فرشتے بھی اتنے فاصلے سے آواز نہیں سن سکتے تھے۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ نسوانی آواز میں کہا گیا۔ اوشان نے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ کال کے وقت بولنے والی کسی بے حد جذباتی صورتحال سے دوچار تھی۔ اس نے ذہن میں اس منظر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور مسکرانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہزاد کو حیران کرنے کے لیے اس وقت کا حوالہ ضرور دے گا۔ مسٹر شہزاد، پلیز کنیکٹ میگزین رائٹر، ڈک نے خاصے مہذب انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ اس کی شخصیت سے قطعاً میل نہیں کھاتا تھا۔ اوہ، سریلی نسوانی آواز میں خفیف سی حیرت تھی۔ پھر شاید اس نے ریسیور شہزاد کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تمہاری کال ہے؟
इस बार औरत की आवाज मध्यम थी क्योंकि रिसीवर उसके मुंह के सामने से हट गया था। एक खफीफ सी गुराहट ओशान की समाज से टकराई, जैसे शहजाद को इस कॉल की वजह से शदीद कोफ्त हुई हो। कौन है? शहजाद की आवाज आई। सुनो मिस्टर शहजाद, डिक अपने असली लहजे में बोला। ये लहजा उसकी शख्सियत के ऐन मुताबिक था। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुमने कहीं दूरबीन लगा रखी है? शहजाद का लहजा मुजीका उड़ाने वाला था। मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जहाँ कोई मच्छर तक झांक कर नहीं देख सकता। फजूल बातें ना करो। डिक के लहजे में कातिलाना काट आ गई। मैं तुम्हारी इस वक्त की मसरूफियत का तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस काम की बात कर रहा हूँ जो आजकल तुम्हारे हाथ में है। हमें सब कुछ मालूम है, सिर्फ ये मालूम नहीं कि तुम ये सब कुछ किसकी ईमा पर कर रहे हो। दूसरी तरफ से खामोशी रही। सुनो, डिक का लहजा मजीद खौफनाक हो गया। इस वक्त तुम्हारा बकरा हमारे कब्जे में है। डिक ने यह कहकर कनखियों से ओशान की तरफ देखा, जो इत्मीनान से खड़ा उसी तरफ देख रहा था। क्या तुम्हें इस बूढ़े मुलाजिम से कोई हमदर्दी है? बहुत ज्यादा। अगर ये बात है तो तुम्हें जुबान खोलना पड़ेगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये पासवर्ड ज़हन नशीन कर लो। बटरफ्लाई, जब कोई ये लफ्ज तुमसे कहे तो जो कुछ भी तुम्हें मालूम है उसके गोश गुजार कर देना। किस सिलसिले में? यही कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने भेजा है। डिक ने कहा, अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपने बूढ़े बकरे को जिंदगी भर तरसते रहोगे। ठीक है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुमने वाकई उसे बेबस कर रखा है? शहजाद की आवाज सुनाई दी। उसके लहजे में खफीफ सी तशवीश थी, जिसे महसूस करके ओशान की बमें कमान हो गई। वो इस वक्त हमारे कब्जे में है। डिक को गुराया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। शहजाद ने कहा, इससे बात करके मुझे यकीन आ सकता है कि तुम लोगों ने उसे पहले ही कत्ल नहीं कर दिया है। डिक ने ओशान की तरफ देखा और उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, ठीक है, तुम इससे बात करके अपना इत्मीनान कर सकते हो। वो ओशान की तरफ मुतवज्जे हो गया, जो उसके करीब आ खड़ा हुआ था। चलो अपने बॉस से बात करो। ओशान ने रिसीवर ले लिया। हेलो बॉस। ओशान ने लफ्ज बॉस पर खूब जोर दिया था, जिससे शहजाद को अंदाजा हो सकता था कि वो उसका मुज़ीका उड़ा रहा है। ओशान। दूसरी तरफ से शहजाद की शगुफ्ता आवाज सुनाई दी। इस वक्त तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली लग रही है प्यारे। मुझे अभी अपना राग शुरू करने का मौका नहीं मिला। बहरहाल, क्या ये लोग फ्रीजर में आसानी से समा सकते हैं? क्यों नहीं? ठीक है, इनकी आइसक्रीम बनाकर रख दो, मैं वापस आकर इत्मीनान से जायजा लूंगा। तुम बेफिक्र रहो बॉस। मैं। ओशान का जुमला अधूरा ही रह गया क्योंकि डिक ने उसके हाथ से रिसीवर खींच लिया। बस काफी है। डिक को गुराया, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि हमने इसे काबू में कर रखा है। अब ये तुम पर मुनहसर है कि इसे जिंदा देखना चाहते हो या मुर्दा। इस शख्स को याद रखना जो तुमसे बटरफ्लाई का पासवर्ड कहेगा। ठीक है, मुझे याद रहेगा, शहजाद ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। डिक ने रिसीवर रख दिया और अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर उसने एक तवील सांस ली। फिर वो ओशान की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा मामूल से कुछ ज्यादा ही जर्द लग रहा था। यूं महसूस होता था जैसे उसके जिस्म में खून की एक बूंद भी मौजूद न हो। डिक ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, सुनो बूढ़े। ओशान ने जल्दी से हाथ उठा दिया, जैसे वो इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कह रहा हो। मेरा ख्याल है तुम्हें अब मजीद बातें करके वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मेरा मजीद टीवी प्रोग्राम शुरू होने में 5 मिनट बाकी रह गए हैं। बड़े मियाँ। डिक इतनी जोर से दौड़ा कि अगर ओशान की जगह इतनी उम्र का कोई और बूढ़ा होता तो शायद इस खौफनाक दौड़ से उसकी हरकतें कल भी बंद हो गई होती। मैं तुमसे मजाक करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा पसंदीदा प्रोग्राम, ओशान ने कहा। उसी लम्हे डिक का हाथ चल गया। उसने बड़ी फुर्ती से थप्पड़ मारा था, लेकिन ओशान ने जिस फुर्ती का मुजाहरा किया था इसका तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। ओशान तेजी से उछला था। ऐन उस वक्त जब उसका हाथ ओशान के रुखसात से टकराना चाहिए था, ओशान के तलवे उस जगह से बुलंद हुए और वो उसके तलवों के नीचे हवा में घूम कर रह गया। डिक ने चौंक कर ऊपर देखा, लेकिन उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके सर से छत को अचानक ही सरका कर गायब कर दिया हो। फिर उसे सिर्फ ये एहसास हुआ था कि कोई चीज उसके माथे से टकराई थी और इस तसादुम ने उसकी गर्दन से ऊपर के हिस्से को अनगिनत हिस्सों में तकसीम करके बखेर दिया था। बगैर सर की लाश फर्श पर गिर गई। वैनी ने रिवॉल्वर निकाल लिया। स्मिथ हैरत और खौफ से फटी फटी आंखों से ओशान की तरफ देख रहा था, जो एक लम्हे के लिए कमरे में बगैर परों के उड़ता हुआ दिखाई दिया था। उसका बुरा लिबादा हवा में फड़फड़ाया। वैनी ने फायर जोंक मारा। ओशान जिस जगह था वहां से गोली हवा को चीरती हुई दीवार में जाकर पेवस्त हो गई। ओशान 2 लम्हे कबल ही उस जगह से हटकर उसकी पुश्त पर पहुंच चुका था। वैनी ने पलटने और हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी पुश्त से 2 सलाखें सी जिस्म में घुस गईं। स्मिथ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके साथ वैनी का जिस्म मोम का बना हुआ हो, जिसमें ओशान की दोनों अकड़ी हुई उंगलियां आसानी से पेवस्त हो गई थी। वैनी के हल्क से चीख तक नहीं निकली। वो आहिस्ता आहिस्ता फर्श तक पहुंचा और लेट गया। ये अमल निहायत आस्तगी से हुआ था।
जैसे जमीन की कशिश यकायक खत्म हो गई हो, या फिर जिस्म इतना हल्का फुल्का हो गया हो कि वो फौरी तौर पर नहीं गिर सका। ओशान ने स्मिथ की तरफ देखा। स्मिथ स्याह फाम था और अकीदों की बड़ी कदर करता था। उसे अंदाजा हो गया था कि ओशान दर हकीकत वो कुछ नहीं है जो दिखाई देता है, इसमें देवताओं जैसी ताकत है। हालांकि इसका जिस्म देखकर हर कोई यही समझता कि उसे महज एक फूंक मारकर उड़ाया जा सकता है। स्मिथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आंखें ओशान की आंखों में गड़ गई थी और वो यूं सहरज़दा सा आगे बढ़ रहा था जैसे ओशान अपनी आंखों की ताकत से उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। वो 2 कदम के फासले पर रुक गया। ओशान अब भी उसकी तरफ देख रहा था, अपने साथियों से मुख्तलिफ हो। ओशान ने नरमी से कहा। स्मिथ चौंक पड़ा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद के चिराग रोशन हुए और बुझ गए। ओशान के लहजे और अंदाज में बेहद तजाद था। क्या तुम इन बिखरे हुए इंसानी आज़ा और इस लाश को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? बखुशी स्मिथ बड़बड़ाया। ओशान डीप फ्रीजर की तरफ बढ़ गया। उसने ढक्कन उठाकर डीप फ्रीजर में मौजूद चंद चीजें निकाल दी और स्मिथ को इशारा किया। स्मिथ किसी मामूल के से अंदाज में हरकत करने लगा। उसकी चाल में जिंदा इंसानों जैसी बात नहीं थी। उसकी आंखें गैर मुतहरक थी, चेहरा सुत गया था और होंठ जहां जम गए थे वहां से उन्होंने खफीफ सी हरकत भी नहीं की थी। वो कमरे में घूमता रहा। बिखरी हुई खोपड़ी के ज़रात डीप फ्रीजर में जमा होते रहे, फिर बगैर सर की लाश भी वहां पहुंच गई। कमरा साफ करने में खासा वक्त लग गया। ओशान इस दौरान में खामोश खड़ा रहा। उसका एक हाथ डीप फ्रीजर के ढक्कन पर और दूसरा कमरे पर रखा हुआ था। जब स्मिथ के दोनों मुर्दा साथी फ्रीजर में पहुंच गए तो स्मिथ ने ओशान की तरफ देखा। अंदाज ऐसा ही था जैसे मालूम कर रहा हो कि उसके लिए मजीद क्या हुक्म है। अब तुम इत्मीनान से यहाँ लेट जाओ, ओशान ने नरमी से कहा और डीप फ्रीजर की तरफ इशारा किया। स्मिथ इस बार जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसके चेहरे पर अब सुकून था। उसकी आंखें अलबत्ता ये जाहिर कर रही थी कि वो हर किस्म के एहसास से आरी हो चुका है। गालिबन वो अपने साथियों के अंदाज में मरना नहीं चाहता था। वो डीप फ्रीजर में लेट गया। आंखें बंद कर लो मेरे बच्चे, ओशान ने बढ़ाई हुई आवाज में कहा। स्मिथ ने आंखें बंद कर ली और ओशान ने आहिस्ता आहिस्ता डीप फ्रीजर का ढकना बंद कर दिया। मेयर जॉनसन की बेटी और सेक्रेटरी रीना 6 कमरों के एक फ्लैट में रहती थी। ये अपार्टमेंट 80 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर वाक़ था। ये शहर की एक बेहतरीन इमारत थी जहां कम हैसियत लोग रहने का सिर्फ तस्वुर ही कर सकते थे, वरना अमलन तो वहां उन्हें कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी।